بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی بھٹو، آج میں پاکستان پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے موقع پہ ایک وقت پاکستان کے 150 علاقوں سے مخاطب ہوں۔ میں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام ڈسٹرکٹس آرگنائزیشن سے چاروں صوبوں میں مخاطب ہوں اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے عوام سے بھی مخاطب ہوں۔ یہ بھی ایک ثبوت ہے کہ 3 نسلوں کی جدوجہد کے بعد آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کے کونے کونے میں موجود ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کہ یہ طویل جدوجہد پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے، وہ پاکستان کے عوام کے سامنے ہے۔ ہمارا سفر شہید ذوالفقار علی بھٹو قائد عوام سے شروع ہوا، جس نے نہ صرف پاکستان میں جمہوریت کی بنیاد رکھی مگر سرزمین بے آئین کو ہمارا پہلا متفقہ اسلامی جمہوری وفاقی آئین دیا۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جو لیگیسی ہے وہ آج تک پاکستان کے عوام، قائد عوام کی لیگیسی کو، قائد عوام کی منشور کو، قائد عوام کی سوچ کو پاکستان کے تمام مسائل کا حل سمجھتے ہیں۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو سب سے پہلے عوام دوست معاشی پالیسی دلوایا تھا۔ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا کے اور وہ انقلابی اصلاحات لے آ کے قائد عوام نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہماری معیشت کو، امیروں کو صرف فائدہ پہنچانے کے بجائے پاکستان کے عوام کو فائدہ پہنچایا، اس ملک کے کسانوں کو فائدہ پہنچایا، اس ملک کے مزدوروں کو، عام آدمی کو فائدہ پہنچایا۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے نہ صرف جمہوریت کی بنیاد رکھی، نہ صرف ہماری آئین کی بنیاد رکھی، نہ صرف پاکستان میں عوام دوست معاشی انقلاب لے کر آئے مگر ساتھ ساتھ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو تھا جس نے پاکستان کو اٹامک ویپن کا تحفہ دیا، جس کی وجہ سے آج تک دنیا بھر میں جو بھی پاکستان کی طرف کوئی مالی آنکھ سے دیکھ رہے ہوں گے، ہمارا تحفظ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور میں ہمیں یہ اٹامک پروگرام دے کے دلوایا تھا۔ افسوس کے ساتھ پاکستان کی پہلا منتخب وزیر اعظم کو ہمارے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو عدالتی قتل کے تھرو شہید کیا گیا اور پورا کوشش کیا گیا کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی کو ختم کیا جائے۔ تمام طریقہ کار اپنائے گئے،
تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو مٹا سکے، پاکستان پیپلز پارٹی کی سوچ کو، پاکستان پیپلز پارٹی کی نظریہ کو، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی منشور کو پاکستان کی سیاست سے، پاکستان کی سرزمین سے ختم کرنے کی تمام بھرپور عامر ضیاء مشرف اور ان کے باقیات نے کی، مگر آپ کی ساتھ کی وجہ سے، پاکستان کی عوام کی ساتھ کی وجہ سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی خون پسینوں کی محنت کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی قیادت میں موجود رہی، نہ صرف موجود رہی، شہید بی بی نے تمام سازشوں کا مقابلہ کیا، ایک نہیں دو آمروں کا مقابلہ وہ ایک نہتی لڑکی نے اس پارٹی کی قیادت کرتے ہوئے کی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آپ کی مدد کے ساتھ، آپ کی ساتھ کی وجہ سے، آپ کی جد و جہد کی وجہ سے تاریخ رقم کی اور دنیا کی پہلی خاتون مسلم خاتون وزیر اعظم بنے، دنیا کی سب سے نوجوان وزیر اعظم بنے، ایک دفعہ نہیں دو دفعہ اس ملک کی وزیر اعظم بنے، اور اگر وہ شہید نہ ہوتی تو ضرور تیسری دفعہ بھی آپ کی وزیر اعظم منتخب ہوتی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی پاکستان میں پاکستان کے عوام کو حقوق دیے، پاکستان کے عوام کا نمائندہ تھی، پاکستان کے کسان کی نمائندہ تھی، پاکستان کی مزدور کی نمائندہ تھی، پاکستان کی غریب عوام کی نمائندہ تھی، اور جب بھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی دور آتی تھی تو وہ ہمیشہ وہی عوام دوست معاشی پالیسیز لے کر آتی تھی جس سے عوام کو فائدہ ہوتی تھی۔ شہید بی بی کے حکومتوں کے لیے تو مشہور تھی کہ بینظیر آئے گی روزگار لائے گی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے نہ صرف اس پارٹی کی قیادت کی مگر پوری دنیا میں، پوری مسلم امہ میں ایک ایسے شہید بی بی کی قیادت کو قبول کیا کرتے تھے کہ جب بھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو بولتی تھی تو پورا دنیا سنتی تھی۔ اور شہید بی بی نے جس بہادری کے ساتھ اس پارٹی کی قیادت کی وہ تاریخ کے سامنے ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی سیاستدان رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں، اس خطے کی تاریخ میں جتنے بھی سیاستدان رہے ہیں، ان کی اپنی تاریخ، اپنی جگہ۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی بہادری، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی قیادت کی مقام اپنی طور پہ تاریخی ہے، اور جس بہادری کے ساتھ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے نہ صرف جنرل ضیاء الحق کی آمریت کی مقابلہ کی مگر جنرل مشرف کی آمریت کی مقابلہ کی، انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارتی تھی، مقابلہ جد و جہد کرتی تھی۔ اس شہید بی بی نے تو 18 اکتوبر کا مثال ہم سب کے سامنے ہے، جہاں شہید محترمہ بینظیر بھٹو پہ دہشت گردی کا حملہ ہوتا ہے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو بھی اپنے عوام کو چھوڑ کر بھاگ سکتی تھی، شہید محترمہ بینظیر بھٹو بھی اپنے عوام کو چھوڑ سکتی تھی، مگر پھر وہ شہید بی بی نہیں ہوتی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وہ پہلے حملے کے باوجود اپنی کیمپین جاری رکھی، اپنے عوام کے درمیان میں رہی، اس آمر کو للکارتی تھی، ان دہشت گردوں کو، انتہا پسندوں کو للکارتی تھی، اپنے عوام کے درمیان موجود تھی۔ جب راولپنڈی کے میدان میں وہ شہید ہوئی، تب بھی قاتلوں کی یہ سوچ تھی کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کر کے وہ آخرکار پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کر سکیں گے، وہ آخرکار شہید بی بی کی قائد عوام کا جو منشور، جو نظریہ، جو سوچ ہے، جو سیاست ہے، وہ پاکستان کی سرزمین سے مٹا سکیں گے۔ مگر یہ
इनके भूल था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों की खून पसीनों की मेहनत की वजह से, पाकिस्तान के अवाम की साथ की वजह से, सदर जरदारी के क़ियादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो हासिल किए हैं जो इससे पहले हमने तारीख में हासिल नहीं कर सके। सदर जरदारी की क़ियादत में हमने 18वीं तरमीम पास करते हुए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 30 साल जद्दोजहद इस मुतालबा के साथ थी कि 1973 की आइन को बहाल करो। और सदर जरदारी ने जब इस मुल्क का सदर पहले दफ़ा मुंतखब हुआ तो पहले काम ये किया कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वादा पे अमल दरामद करते हुए 18वीं तरमीम पास करवाया, कायदे अवाम की आइन को बहाल करवाया, काला कवानीन को हमारा आइन से मिटाया, पाकिस्तान के सूबे को अपने हकूक दिए, NFC अवार्ड पास करके अपने वसाइल के मालिक बनाए। ये ऐसे इनकलाबी काम थे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में हमेशा मौजूद थे, मगर सदर जरदारी ने अपने दौर में ये काम को, ये ख्वाब को हकीकत में तब्दील कर दिया। सदर जरदारी ने पाकिस्तान को CPEC जैसे इनकलाबी मंसूबा दिया। सदर जरदारी ने बलोचिस्तान को आगाज़े हुकूक़े बलोचिस्तान का प्रोग्राम शुरू किया। सदर जरदारी ने पख्तूनख्वा को पख्तूनख्वा का नाम दिलवाया और सबसे भरकर सदर जरदारी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू करके वो रोटी कपड़ा और मकान का दावा को, वो रोटी कपड़ा और मकान का वादा को आज तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए हम गरीब तरीन औरतों को वो माली मदद पहुंचा रहे हैं, गुर्बत का मुकाबला कर रहे हैं और कायदे अवाम का ख्वाब को पूरा कर रहे हैं। सदर जरदारी ने भी अपने दौर में अवाम दोस्त मुआशी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाए और सदर जरदारी के दौर में हमने ना सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू गुर्बत का मुकाबला किया, वसीला रोजगार से रोजगार का बंदोबस्त किया, गुर्बत का मुकाबला किया, मगर साथ साथ पाकिस्तान की तारीख में जो एक्सपोर्ट्स के रिकॉर्ड्स है सदर जरदारी के दौर में ज़राए मईशत को सपोर्ट दिलवा के हमने वो तमाम रिकॉर्ड्स तोड़े थे। ये सदर जरदारी की तारीख है, ये पाकिस्तान की तारीख है और आज भी हम समझते हैं कि यही फ़लसफ़ा, यही तरीका है जिससे हम पाकिस्तान आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पहले हुकूमत 2008 से लेकर 13 तक जो इनकलाबी इस्लाहात आप लेकर आए, कुछ कुव्वतों के लिए वो को पसंद नहीं आए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ वही साजिशें शुरू हुए, वही किरदार कशी, वही मीडिया ट्रायल, वही नैब के जरिए जाली ट्रायल्स शुरू हुए। इलेक्शंस में एक के बाद एक धांधली के और लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की वजह यही था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कंटेन करना था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को महदूद रखना था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सोच को, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सोच को, इनके मंशूर को, इनके नजरिया को जितना दूर इस्लामाबाद से रखा जाए, तो इन्होंने ये समझा कि ये मुल्क के लिए बेहतर होता। ये साजिश के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस मुल्क में तोड़ा गया। हमले करते रहे एक और जमात को जन्म देने के लिए, PTI को पाकिस्तान की सियासत में जगह देने के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक साजिश के तहत, एक मंसूबा के तहत पहले 2013 के इलेक्शंस में दहशतगर्द तंजीमों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहा था कि आपके जो कैंडिडेट्स है वो कैंपेन नहीं कर सकते हैं, और साथ साथ जो ये प्रॉक्सी जमाते थे, इन्हीं दहशतगर्द की तंजीमों ने इजाजत दी कि आप
कैंपेन कर सकते हैं। वैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शिकायतें थी 2013 के, 2018 के, पिछले हर इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकायत होता है, मगर इसलिए कि हम महब वतन जमात हैं, इसलिए कि हम अपने मफाद नहीं पाकिस्तान के मफाद सोचते हैं। तो हमने हर बार 2008 से लेके आज तक अपने जो शिकायतें हैं, अपने जो एतराज़ात हैं, वो एक तरफ रख के मुल्क के मफाद, जमहूरी मफाद, हमारा निज़ाम के मफाद सोच के आगे चलते रहें। और उसको नतीजे में आज हम कह सकते हैं कि हमने उन तमाम साजिशों को एक बार फिर नाकाम किए हैं। जो सोच, जो मंसूबा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान की सियासत से आउट रखना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कंटेन करना है, वो सोच सदर जरदारी की विजन की वजह से, सदर जरदारी की सियासत की वजह से आज वो सोच बुरी तरह हार चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुल्क में इस वक्त सबसे बड़ा जिम्मेदारी है, सबसे अहम सियासी जिम्मेदारी है कि ना सिर्फ हमारे हुकूमतें, एक सूबा सिंध में और दूसरा इत्तेहादी हुकूमत बलूचिस्तान में मौजूद हैं, साथ साथ सूबा पख्तूनख्वा में, सूबा बलूचिस्तान, सूबा पंजाब के जो आईनी ओहदे हैं, जो आईनी जिम्मेदारी है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे के साथ है। जो वफाक की आईनी ओहदा है, जो वफाक का नुमाइंदगी करता है, वो भी ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, मगर तारीख में पहली बार सदर जरदारी वो वाहिद सिविलियन सदर है जो कि दूसरी दफा सदर का ओहदा संभाल रहा है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सबसे अहम जिम्मेदारी इस वक्त नेशनल असेंबली और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में है, जहां पाकिस्तान के अवाम ने ये फैसला किया कि किसी एक जमात को हुकूमत नहीं देना, ना मुस्लिम लीग नवाज को अक्सरियत दी गई, ना वो जो बाकी सियासी जमातें हैं ऑपोजिशन में उनको अक्सरियत दी गई, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये जिम्मेदारी दी गई कि जहां पीपल्स पार्टी फैसला करे तो वहां हुकूमत बने। और आप सबको याद होगा कि इलेक्शन के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग ने 2 दिन के बैठक के बाद इस फैसला पे, इस नतीजे पे पहुंचा कि जहां पाकिस्तान मुख्तलिफ मसाइल का सामना कर रहे हैं, जहां एक तरफ हमारा मुआशी मसले हैं, दूसरी तरफ दहशतगर्दी के, सिक्योरिटी के मसले हैं, बाकी तमाम जो भी मौजूदा उस वक्त का सियासी सूरत हाल था, और साफ नजर आ रहा था कि ऑपोजिशन जमातें हुकूमत साजी में सीरियस नहीं थे, ऑपोजिशन जमातें पाकिस्तान के अवाम के असल मसाइल का हल निकालने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। उनका सिर्फ एक ही ख्वाहिश था कि किसी न किसी तरीके से उनका कायद को उस जेल से निकाला जाए। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नवाज की बाकायदा एंगेजमेंट था, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम करने के लिए, इस मुल्क को मुआशी बहरानों से निकालने के लिए और महंगाई का मुकाबला करने के लिए मुस्लिम लीग नवाज के साथ दिया, अपना वोट उनको दिलवाया, और खुद उनका कैबिनेट का, उनका कोalition का, उनका हुकूमत का हिस्सा नहीं बने, ताकि उनको खुला मैदान मिले
کہ وہ پرفارم کر سکے, وہ پاکستان کے مسائل کا مقابلہ کر سکے, پاکستان کے عوام کو ریلیف دلوا سکے. اور ہم نے پورا کوشش کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام اعتراضات یا مسائل اپنی جگہ, کہ ہم نے ہمیشہ ہر موقع پہ, ہر مورچے پہ پاکستان کے عوام کا فائدہ کو, پاکستان کی قومی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کیے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی یہی کردار ادا کر رہی ہے کہ ہم اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی دیکھنا چاہتے ہیں, ہم اس ملک میں معاشی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں, مہنگائی میں کمی, عوام کو روزگار, غربت میں کمی, ہم اس ملک میں امن و امان دیکھنا چاہتے ہیں, دہشت گردی کا, انتہا پسندی کا خاتمہ چاہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کی ترقی, اس ملک کی روشن مستقبل چاہتی ہے. اور جو بھی اس وقت ملک میں کے مسائل ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں, پاکستان کی سیاسی کارکنوں میں, پاکستان کے سیاسی ادارے میں اتنا طاقت ہے, اتنا قوت ہے کہ جو بھی ہمارے پاکستان کے مسائل ہیں, ہم نہ صرف ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں, مگر ہم پاکستان کو ان مسائل سے نکال بھی سکتے ہیں. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے, جو سب سے اہم ایشو ہے, وہ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کا. جس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوتا ہے, اس ملک میں اکنامک سٹیبلٹی ہوتا ہے, اس ملک میں امن و امان بہتر ہوتا ہے, اس ملک کی معیشت کو فائدہ ہوتا ہے. اور افسوس کے ساتھ کسی نہ کسی وجہ سے پاکستان نے جو پولیٹیکل سٹیبلٹی چارٹر آف ڈیموکریسی کے تھرو قائم کیا تھا, وہ آج موجود نہیں ہے, جس کا نقصان عوام کو ہو رہا ہے, جس کا نقصان ہمارا معیشت کو ہو رہا ہے, جس کا نقصان ہمارا جمہوری نظام کو, ہمارا جمہوری ادارہ کو, ہمارے سیاست کو, ہمارے معاشرے کو ہو رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ وہ کردار ادا کیا ہے جس سے نہ صرف پولیٹیکل سٹیبلٹی سامنے آئے, مگر ساتھ ساتھ جمہوریت اور جمہوری ادارے کو طاقت ملے, مضبوطی ملے. اس وقت پاکستان میں جو میں تمام جمہوری کارکنوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا, سیاسی جماعتوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی 3 نسلوں کا جدوجہد یہ رہا ہے. کبھی ہم زیادہ کامیاب رہے ہیں, کبھی ہم تھوڑا مشکل میں آ چکے ہیں, مگر ہمیشہ مسلسل 3 نسلوں سے, کارکنوں سے لے کے قیادت تک ہم ایک مطالبہ پہ, ایک بنیاد پہ جدوجہد کرتے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت ہو, پاکستان میں جمہوری نظام چلے, پاکستان میں آئین کا بالادستی ہو, تمام ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں. اور میں سمجھتا ہوں, اور یہ حقیقت ہے, کہ اگر پاکستان نے تمام باقی مسائلوں کا مقابلہ کرنا ہے, اگر ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے, ہم نے معاشی بحران کا مقابلہ کرنا ہے, اگر ہم نے پاکستان کے عوام کے مسائل حل کرنا ہے, تمام سیاستدانوں کا, تمام سٹیک ہولڈرز کا ذمہ داری ہے کہ ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کرنے کی کوشش کریں. اور جو پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کرنے میں سب سے بڑے رکاوٹ ہے, وہ یہ کہ جو پاکستان کی اس وقت اپوزیشن ہے, وہ نہ جمہوری اپوزیشن کر رہے ہیں, وہ نہ سیاسی اپوزیشن کر رہے ہیں. ہمارا تو ہمیشہ سے مطالبہ, جمہوری کارکنوں کا مطالبہ ہی یہی رہا ہے کہ ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں.
مگر اس وقت پاکستان کے کچھ سیاسی جماعتیں سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست نہیں کر رہی ہیں. مئی 9 جیسے حملہ جیسے واقعہ سیاست کے دائرے میں نہیں آتا. پچھلے دنوں جو بھی ہوا اسلام آباد میں وہ سیاست کے دائرے میں نہیں آتا. اور اگر ہمارا مطالبہ ہے یا آپ کا مطالبہ ہے یا اپوزیشن کا مطالبہ ہے کہ تمام ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرے, ہمارا جمہوریت اور جمہوری نظام بہتر ہو, ہمارا ایسیٹرا ایسیٹرا, تو سب سے پہلے ہمیں بطور سیاستدان سیاست کے دائرے میں واپس آنا پڑے گا. اور خاص طور پہ جو ہمارا اپوزیشن ہے ان کے لیے ایک پیغام ہے مسلسل. ہم جب سے سیاست میں ہیں یہی ہمارا مطالبہ رہا ہے کہ سیاسی طور پہ سیاسی بات چیت سیاستدانوں کا. مگر اب ہمارا اپوزیشن سے اور حکومت سے یہی خواہش ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو, پاکستان کے حل سیاسی طور پہ ہمارے مسائل کا حل نکلے, پاکستان کے عوام کا فائدہ ہو. اس کے لیے جو دونوں طرف کا کردار اہم ہے, حکومت کا کردار بھی بہت اہم ہوتا ہے, زیادہ ذمہ داری ہوتا ہے حکومت پہ کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کرنے میں, ریاست کو چلانے میں, ریٹ قائم کرنے میں ذمہ داری تو حکومت کا ہے, لیکن اتنا ہی ذمہ داری اپوزیشن کا ہے. اور اپوزیشن جماعتوں سے میں جانتا ہوں, میرا انگیجمنٹ رہا ہے کافی اپوزیشن جماعتوں سے, ان میں سے کچھ ایسے جماعتیں ہیں جو ذمہ دار جماعتیں ہیں, جو سیاست کرنا چاہتے ہیں, جو سیاسی مخالفت کرنا چاہتے ہیں, جو سیاسی اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں. میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں, اور جو غیر سیاسی غیر جمہوری اپوزیشن اس وقت کر رہے ہیں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جمہوری اور سیاسی کردار اپنائیں. جو اپوزیشن جمہوری کردار اپنائے گا, سیاسی کردار اپنائے گا, وہ امید رکھ سکتا ہے کہ ان کا جواب بھی سیاست سے اور جمہوری انداز میں دیا جائے گا. مگر وہ اپوزیشن جو نہ سیاسی رہتا ہے نہ جمہوری رہتا ہے, پھر وہ کیسے یہ امید رکھ سکتے کہ ان کا جواب بھی جمہوری ہوگا, سیاسی ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے ذمہ داری کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنا ہے تاکہ ہم پاکستان کے عوام کے مسائل میں اضافہ نہ کریں, ہم پاکستان کے عوام کے مسائل کا حل نکالیں. اب میرا خیال میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کو ہمیں قائم کرنا پڑے گا, یا بات چیت سے یا لاٹھی سے ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی لے آنا پڑے گا تاکہ پاکستان میں معاشی سٹیبلٹی آ سکے, پاکستان میں ہم دہشت گردی کا مقابلہ کر سکیں اور پاکستان کی حکومت چل سکے, ریاست چل سکے, ریٹ آف دا اسٹیٹ ہو. ہمارا تو ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخی موقف یہ رہا ہے, آج تک یہ موقف رہا ہے کہ ڈائیلاگ جمہوریت میں جتنا ہی بات چیت ہوتا ہے اتنا ہی بہتری ہوگا, اتنا ہی کوئی حل نکال سکتا ہے. ہمارا اپوزیشن کا اس وقت کا تو ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ ڈائیلاگ تو نہیں کرنا, تمام سیاسی جماعتوں سے ڈائیلاگ نہیں کرنا, اگر ڈائیلاگ کرنا ہے تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے کرنا ہے, صرف غیر جمہوری غیر سیاسی لوگوں سے ڈائیلاگ کرنا ہے. تو اگر اپوزیشن کا یہی سیاست رہے گا تو میرے خیال میں یہ ان کا نقصان بھی ہوگا اور پاکستان کا بھی نقصان ہوگا. اگر سیاسی جماعتوں کا مناسب مثبت کردار ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کو ان مسائل سے
निकाल सकते हैं। वैसे तो मीडिया पे हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि शायद हुकूमत ये सोच रही है कि वो सियासी जमातें जो सियासत के दायरे में नहीं रहे, वो सियासी जमातें जो ना जमहूरी हैं या सियासी किरदार अदा करने हैं, शायद हुकूमत के कुछ इस किस्म के वो फैसले या करने जा रहे हैं जिससे वो किसी सियासी जमात पे पाबंदी लगाएं या किसी सूबा में गवर्नर राज कायम करें। ऑफिशियली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हुकूमत ने इन टॉपिक्स पे तो राब्ता नहीं की, और तारीखी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकिफ रहा है ये दो जो ऑप्शंस हैं हम पसंद तो नहीं करते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरूर किसी भी कॉन्वर्सेशन में अपना राय सामने रखेगा और कोशिश ये करेंगे कि इत्तेफाक राय से फैसला किया जाए। जब भी हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कमेटी मैंने बनाया है उनसे राब्ता करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला इस पे भी और दूसरे जो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हैं उन पे बातचीत होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्बत सियासत पे यकीन रखती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी हल में यकीन रखती है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा पाकिस्तान के अवाम के मफाद को सामने रख के फैसले करते हैं। मैं एक और अहम इशू पे, बहुत अहम इशू पे जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा से एक प्रिंसिपल स्टांस, एक स्ट्रॉन्ग स्टांस, एक मजबूत मौक़िफ़ रखा है, उस पे बात करना चाह रहा था, और वो है इस मुल्क में जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, जो दहशतगर्दी का मसला है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दहशतगर्दी को बहुत सीरियसली लेती है, हमेशा से हमने इस इशू को वो अहमियत दिया है जो कि देना चाहिए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हमने हमेशा दहशतगर्दों का मुकाबला किया है और रिट ऑफ द स्टेट को कायम किया है। पाकिस्तान फख्र के साथ कह सकता था कि हमारे अवाम की कुर्बानी की वजह से, हमारा अफवाज के, हमारा सोल्जर्स के, हमारा पुलिस के कुर्बानी की वजह से, हमारा क़यादत के कुर्बानी की वजह से, इनके खून की कुर्बानी से पाकिस्तान ने दहशतगर्दों को वो शिकस्त दिलवाया जो पूरी दुनिया मिलके हमारा हमसाया मुल्क में नहीं कर सका। वो पाकिस्तान के अवाम ने, वो पाकिस्तान के फौज ने, वो पाकिस्तान के कायदीन ने पाकिस्तान में जिद्दोजहद करके दिखाया, और हमने दहशतगर्दों का कमर तोड़ दिया। मुल्क भर में जो दहशतगर्दी की लहर था उसको रोक दिया। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हम एक बार फिर वहीं के वहीं खड़े हैं। पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान दहशतगर्दी का आग उन सूबों में नजर आ रहे हैं, और इनका असरात सूबा सिंध, सूबा बलोचिस्तान, वफाक पे भी हो रहा है। उसके साथ साथ हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उस पे असर हो रहा है। दहशतगर्दी हमारा अवाम के, हमारा सिक्योरिटी को खतरा है। दहशतगर्दी हमारा मईशत को खतरा है। दहशतगर्दी हमारा ताल्लुकात हमारा ब्रदर ममालिक के साथ उसको भी खतरा है। और दहशतगर्दी का मुकाबला करना, अमन लेकर आना, पाकिस्तान के अवाम को जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना हम सब की जिम्मेदारी है। जिस तरीके से माजी में पाकिस्तान ने एक होके, हम सब ने मिल के दहशतगर्दी का मुकाबला किया और दहशतगर्दी को शिकस्त करवाया, कोई वजह नहीं है कि हम एक बार फिर इन्हीं दहशतगर्दों को मुकाबला करके हम एक बार फिर भी इनको शिकस्त दिलवा सकते हैं।
بڑا افسوس کے ساتھ اس وقت ہمارا پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے، ہمارا سیاسی تو صورتحال کی وجہ سے، ہم ایسا اہم ایشو پہ بھی جس پہ اپوزیشن اور حکومت میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، جس پہ تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے سیاست کو ایک طرف رکھ کے محب وطن پاکستانی کی حیثیت میں ملک اور قوم کے سوچ کے ایک ہو کے ایک فیصلہ کرنا چاہیے، میں نظر آ رہا ہے کہ اس ایشو کے ساتھ بھی افسوس کے ساتھ سیاست کیا جا رہا ہے۔ اس ایشو کو بھی ہم اس طریقے سے ایڈریس نہیں کر رہے ہیں کہ ہم اپنے سیاسی آپس کی جو لڑائی ہے اس میں مصروف ہے، اور اس کا فائدہ یہ دہشت گرد تنظیمیں اور یہ انتہا پسند لے رہے ہیں، پاکستان کے عوام پہ حملے ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اس کے سب سے بڑا ثبوت جو اس وقت پختونخوا میں ہو رہا ہے، جو اس وقت میرا پارا چنار میں ہو رہا ہے، کتنے دنوں سے پاکستان کے شہریوں کے خون اس علاقے میں بہہ رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہا ہے، پورا سوشل میڈیا اس کو دیکھ رہا ہے، وہ عام سا میڈیا دکھائے یا نہ دکھائے۔ بہت الارمنگ ایمرجنسی کرائسس سچویشن پیدا ہو رہا ہے، ریٹ آف دا اسٹیٹ کلیپس ہوتا جا رہا ہے، اور جس کا سب سے پہلا ذمہ داری ہے لا اینڈ آرڈر کا، امن و امان قائم کرنے کا، ان لوگوں کو جانوں کو تحفظ دلوانے کا، وہ صوبائی حکومت اور ان کا چیف منسٹر ہے۔ اس کے بجائے کہ وہ ان دہشت گردوں کا یا وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کا، اس کرائسس کا، اس ایمرجنسی کو ایڈریس کرے، وہ اپنا ہی وفاق پہ حملہ آور تھا۔ آج بھی اس صوبہ کا وزیر اعلیٰ اس کے بجائے کہ وہ اس کے اپنے ایشوز کو ایڈریس کرے، اپنے لا اینڈ آرڈر ایشوز کو ایڈریس کرے، اپنے عوام کو تحفظ اپنے پارا چنار میں دلوا دے، وہ آج بھی اپنا صوبائی اسمبلی میں کھڑا ہو کے وفاق پہ گولیاں چلانے کی دھمکی دیتا ہے۔ یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ کیا یہ سیاست کی دائرہ میں رہتے ہوئے اس قسم کی بیان دیا جاتا ہے؟ کیا وہ صوبائی حکومت اپنا سیاسی ذمہ داری، اپنا حکومت کا ذمہ داری پورا کر رہی ہے؟ ہم کب تک یہ برداشت کریں کہ پاکستان کی اصل مسائل، پاکستان کے عوام کے 100 سے زیادہ لاشیں موجود ہو پختونخوا میں، اور وہ 100 سے زیادہ لاشیں کی تلاش میں ہے اسلام آباد میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے اتنا غیر ذمہ دارانہ سیاست نہیں دیکھی، ہم نے اتنا غیر ذمہ دارانہ حکومت جو ہے نہیں دیکھی، اور آج بھی ذمہ داری ہے صوبائی حکومت کو کہ امن قائم کرے۔ اگر وفاقی حکومت کی مدد ضروری ہے تو وفاقی حکومت کا مدد منگوائیں۔ اگر صوبائی حکومت اپنا ذمہ داری پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کا صرف ایک ہی کام ہے کہ انہوں نے اپنے لیڈر کو جیل سے نکالنا ہے، اگر ان کا ایک ہی کام ہے کہ ان کو اپنا لیڈر کو NRO دلوانا ہے، اگر ان کا ایک ہی کام ہے کہ ان کا کیسز ختم کرنا ہے، تو پھر ان کو صوبائی حکومت کو چھوڑ کے یہی کام پہ فوکس کرنا چاہیے۔ جب صوبائی حکومت آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ کا ذمہ داری ہے کہ آپ اس علاقے کی نمائندگی کریں، آپ کا ذمہ داری ہے کہ آپ ان عوام کے مسائل کا حل نکالیں، اور میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالی صوبائی حکومت یہ غلطی مانے گا اور توجہ اپنے عوام کے مسائل کی طرف دلوائے گا، اور چاہے وہ دہشت گردی ہو، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو، یا جو وہ مسئلے ان کی طرف ان کو توجہ ہوگا، نہ کہ یہ جو ہر دوسرا دن احتجاج کے نام پہ انتشار پلاتے ہیں۔ ہر پاکستانی کے پاس حق ہے کہ وہ پورا من احتجاج کرے، کسی پاکستانی کے پاس حق نہیں ہے کہ وہ رائٹ کرے، وہ حملہ کرے، وہ لشکر بنا کے، چاہے وہ مئی 9 کا حملہ ہو، چاہے وہ پچھلے ہفتہ کا حملہ ہو۔ ہر کسی پاکستانی کا حق ہے کہ پورا من احتجاج، پیسفل اسمبلی، آواز اٹھانا، احتجاج کرنا۔ کسی پاکستانی کا حق نہیں ہے
کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لیں, ہم نے ہمارے اپنے پولیس کو, ہمارے اپنے فوج پہ حملہ کرے, اور نہ بھی کسی کو, اور کبھی بھی حکومت کبھی یہ نہیں چاہتی, ریاست تو کبھی نہیں چاہتی کہ وہ کسی ایک شہری بھی خدا نہ خواستہ کسی ایک واقعہ کی وجہ سے فوت ہو جائے. جو پورا صورتحال ہے وہ افسوسناک صورتحال ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک تو یہ امید کرتی ہے کہ وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو, وہ اپنے کردار ادا کریں گے اور ملک کے مفاد سامنے رکھیں گے, مگر اوور آل دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے اب کہ ہمیں مل کے ایک نیا نیشنل ایکشن پلان 2.0 لے کر آنا پڑے گا. ہمیں ایک مکمل بھرپور کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی آج کے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے آج کا نیا پلان لے کر آنا پڑے گا. ہمیں ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارا جو کمپریہنسو کینیٹک پلان, اس پہ سب مل کے فیصلہ کرنا پڑے گا. ہمیں ان دہشت گردوں یا اس قسم کی انتہا پسند تنظیموں کو یا ناراض تنظیموں سے انگیج کرنے کے جو کمپریہنسو پلان ہے وہ بھی تیار کرنا پڑے گا. اور جو مقابلہ کرتے ہوئے لڑتے ہوئے جب بھی آپ, چاہے وہ دہشت گردی کا آپریشن ہو یا ایک مقابلہ ہو, ہمیشہ ڈیولپمنٹ پہ ہارٹس اینڈ مائنڈس کو جیتنے کے لیے ایک منصوبے ساتھ دیتے ہیں. تو جو بھی کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی ہوگا, چاہے وہ بلوچستان کا ہو, چاہے وہ پختونخوا کا ہو, چاہے وہ سارا ملک کے ہو, جہاں ہمارا نیشنل ایکشن پلان کی ضرورت ہے, جہاں ہمارا سی ٹی کا کاؤنٹر ٹیررزم کا کینیٹک پلان کی ضرورت ہے, جہاں ہمارا انگیجمنٹ آپشنز کی پہ نظر کرنے کی ضرورت ہے, وہاں ہمارا ڈیولپمنٹ کا ہارٹس اینڈ مائنڈز جیتنے کا منصوبہ بھی تیار کرنے ضروری ہوگا. یہی طریقے ہیں کہ اگر ہم اتفاقی رائے سے سب مل کے, جیسے ماضی میں ہم نے پالیسی بنائے اور اس پالیسی پہ عمل درآمد کی, ویسے ہی انشاءاللہ تعالی ہم آج بھی سب مل کے دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں, دہشت گردی کو شکست دلوا سکتے ہیں, اور پاکستان کے عوام کو وہ تحفظ دلوا سکتے ہیں, وہ پرامن پاکستان دلوا سکتے ہیں جو ان کا حق ہے. آخری جس بات پہ میں انشاءاللہ تعالی اس تقریر کو مکمل کروں گا, وہ ہر پاکستانی کے لیے سب سے اہم بات ہوتا ہے. پاکستان کی ہر شہری کی جو سب سے اہم ایشو ہوتا ہے وہ اس ملک کی معیشت ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی, جیسے میں نے کہا, ہمیشہ سے ہمارا بنیاد سے لے کے ہمارا یہ تاریخ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام دوست معاشی منصوبے میں یقین رکھتے ہیں. حکومت سازی کے وقت اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی جہاں تک معیشت کا سوال ہے وہ کلیئر ہے, وہ واضح ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی, پاکستان کی عوام کے یہ مطالبہ تھا الیکشن میں کہ مہنگائی میں کمی لے کر آئیں. پاکستان کی عوام کا مطالبہ, پاکستان کی عوام کی خواہش یہ ہے کہ ہم مہنگائی میں کمی لے کر آئے, غربت میں کمی لے کر آئے, بے روزگاری میں کمی لے کر آئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جب حکومت کے ساتھ دیا تو اسی امید کے ساتھ کہ حکومت کو ہم وہ سپیس دیں گے, وہ موقع دیں گے, وہ جگہ دیں گے کہ وہ پرفارم کر سکے, پاکستان میں وہ اکنامک پرفارمنس لے کر آ سکے جس سے پاکستان کے عوام کو فائدہ ہو, جس سے مہنگائی میں کمی ہو, جس میں غربت میں کمی ہو, جس میں بے روزگاری کی کمی ہو. اور حکومت کا کہنا یہ ہے کہ اتنے سارے عرصے کے بعد اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ مہنگائی میں کمی آ رہی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی ضرور اس کو نہ صرف ویلکم کرے گی, مگر اس کو حکومت کی اگر مہنگائی میں کمی آتا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ حکومت کی کامیابی ہے. مگر ساتھ ساتھ ہمارا امید یہ ہوگا, ہمارا مطالبہ یہ ہوگا, ہمارا ایکسپیکٹیشن یہ ہوگا کہ اگر مہنگائی کی میں کمی آ رہی ہے تو اس کا فائدہ پاکستان کے عوام کو ملنا چاہیے. ساتھ ساتھ ہمارا خواہش یہ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کی, اور انشاءاللہ تعالی ضرور اگر مہنگائی بھی کم ہو رہا ہے اور پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہوگا تو اس سے نہ صرف غربت میں مگر بے روزگاری میں بھی ساتھ ساتھ کمی ہوگا. مگر حکومت کی جو
معاشی پالیسیز ہے اس میں 2-3 ایسے ایریاز ہیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سخت اعتراضات ہیں، اختلافات ہیں. ہمارا نقطہ نظر حکومت کے نقطہ نظر سے الگ ہے، اور ہمارا یہ انشاءاللہ تعالی جب بھی ہماری کمیٹیز کی بات چیت ہوگی تو ہم ضرور ان معاشی پوائنٹس پہ بھی بات کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کی معاشی ترقی 1-2 شعبے میں ایسے پوٹینشل ہے کہ وہ پاکستان کی معیشت کو ایک لیڈنگ معیشت بنا سکتے ہیں. یہ پاکستان میں ایک ایسا معاشی انقلاب لے کر آ سکتے ہیں جس سے پاکستان کے عوام کو روزگار ملے، پاکستان میں بے روزگاری میں کمی ہو، غربت میں کمی ہو، پاکستان کے ایکسپورٹس میں اضافہ ہو، پاکستان کی معیشت کو ترقی ملے. پہلے وہ ہمارا زراعت کا شعبہ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے ہماری معیشت کی بیک بون ہے. صدر زرداری نے اپنے پچھلے دور میں زرعی شعبے کو سپورٹ کر کے اس ملک میں ایک ایسا معاشی انقلاب لے کر آئے جس کی نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اس حکومت نے پاکستان کے تمام ایکسپورٹس کے جو ریکارڈز تھے وہ توڑ چکے تھے. اور آج ہمارا خدشہ ہے، ہمارا کنسرن ہے، ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ حکومت کے ایک تو ایسے پالیسیز ہے جس سے زراعت کو فائدہ پہنچنے کے بجائے یہ ہمارا کسان کا معاشی قتل ہوگا. اور اگر پاکستان کا کسان کی معاشی قتل ہوا تو آپ سمجھے پاکستان کی معیشت کا معاشی قتل ہوا. ایک تو صدر زرداری نے جو ریکارڈ توڑ دی ایکسپورٹس کی، وہ اس طریقے سے کہ صدر زرداری نے ہمارے زرعی شعبے کو سپورٹ کیا، انویسٹ کروایا، جیسا چین انویسٹ کرتا ہے، جیسے بھارت انویسٹ کرتا ہے، جیسے یورپین یونین، جیسے امریکہ اپنے زرعی شعبے میں انویسٹ کرتے ہیں. اور اس بار حکومت کی یہ پالیسی ہے کہ ہم اپنے زرعی شعبے میں تو سپورٹ پرائس بھی نہیں دے سکتے، جس کا نقصان پاکستان کی کسان کو، پاکستان کی چھوٹے کسان کو ہو رہا ہے. ساتھ ساتھ حکومت کا یہ پالیسی ہے کہ ملک بھر میں سارے صوبوں میں اچانک ایک وقت میں زرعی ٹیکس میں اضافہ کیا جائے، اور جبکہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہر شعبے کو یہ ٹیکس ڈیلیور کرنا چاہیے، اور صوبہ سندھ اس بات کے فخر کرتے ہیں کہ جب سے ڈیولوشن ہوا ہے ہم نے یہاں یہ کر کے دکھایا کہ سب سے زیادہ ٹیکس وصول کرنے والا صوبہ ہم ہیں. مگر ساتھ ساتھ اگر آپ ایک رات میں 45% اضافہ کریں گے کسی بھی شعبے میں، ایک رات میں اگر راتوں رات زرعی شعبہ کا آپ ٹیکس 45% مطلب لے کر آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا یہ پاکستان کی کسانوں کا معاشی قتل ہوگا. یہ پورا جو آپ کے معاشی شعبہ ہے یہ بیٹھ جائے گا، اور پاکستان کی معیشت پہ اس کا جو اثر ہوگا وہ منفی ہوگا. اس لیے میں اپیل کرتا ہوں وفاقی حکومت سے کہ وہ نہ صرف صوبائی حکومتوں سے انگیج کریں مگر صوبائی حکومتوں کے بات سنیں. اگر ہم مل کے فیصلے لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف اپنا ٹیکس ٹارگٹس وصول کریں گے مگر ہم اپنے کسانوں کو تحفظ دلوا سکیں گے، ہم زرعی شعبے کو سپورٹ کر سکیں گے، اور اگر زرعی شعبہ کا ترقی ہوگا تو پھر ہمارا پورا معیشت کا ترقی ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اسی زرعی شعبے میں کچھ ایسے فیصلے لیے جا رہے ہیں جو کہ پاکستان کی زراعت کی ترقی، جس کے لیے وفاقی حکومت نے ایک بہت اچھا منصوبہ، ایک اچھا سوچ کے ساتھ لے کر آئے،
کہ جو کلیکٹیو فارمنگ، جو کوآپریٹو فارمنگ چین میں ہوا، دوسرے ممالک میں ہوئے، یہاں بھی پاکستان میں ہم کلیکٹیو فارمنگ لے کر آئیں گے، پاکستان کی زراعت کو سپورٹ کریں گے، اور پاکستان کی زراعت کو سپورٹ کر کے ہمارا ایکسپورٹس میں اضافہ کریں گے۔ مگر یہ اتنا اچھا پروگرام ہے کہ اگر صحیح طریقے سے اس پہ عمل درآمد کیا جائے، اگر صحیح طریقے سے یہ سیاسی کنسنسس کے طور پہ پیش کیا جائے، عمل درآمد کیا جائے، تو یہ ذرائع انقلاب چاروں صوبوں میں لے کر آ سکتا ہے اور پاکستان کی معیشت کو یہاں سے یہاں تک پہنچا سکتا ہے۔ مگر جو متنازع طریقہ سے وفاقی حکومت اس پہ عمل درآمد کر رہی ہے، جس متنازع طریقے سے وفاقی حکومت اپنا پانی کے بارے میں، پانی کی تقسیم کے بارے میں فیصلے لے رہے ہیں، جس متنازع طریقے سے ایک نہیں 6 کنالز انڈس سے نکلوانے کی منصوبہ بنایا جا رہا ہے، اس منصوبہ کی نتیجے میں مجھے جو فکر ہے کہ اگر حکومت زور و زبردستی اپنا منصوبہ پہ ڈٹا رہا اور اسی طریقے سے آگے متنازع فیصلے لیتے ہیں، خاص طور پہ پانی کے حوالے سے، تو نہ صرف ہمارے وفاق اور صوبے کے درمیان مسئلے میں اضافہ ہوں گے، پاکستان کے عوام کا ریاکشن آ رہا ہے، ذرا زور سے آئے گا، مگر اس سے ہمارا یہ پورا منصوبہ متنازع ہوگا، اور جو مثبت اس کا افیکٹ ہونے والا تھا، ہونے جا رہا تھا ہمارا پاکستان کی معیشت پہ، پاکستان کی زراعت پہ، الٹا اس کا منفی اثر ہوگا۔ تو اس موضوع پہ بھی جو پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کے کسان کو، پاکستان کی زراعت کو سب سے اہم شعبہ سمجھتے ہیں، اس موضوع پہ بھی ہمارا امید ہے کہ وفاقی حکومت بات چیت سے، کنسنسس سے، سیاسی طور پہ سیاسی سٹیک ہولڈر سے انگیج کر کے اگر فیصلے لیں گے تو وہ ملک کے مفاد میں ہوں گے، وہ آپ کے مفاد میں ہوں گے۔ اگر وہ زور زبردستی فیصلے لیں گے تو زور زبردستی والے فیصلے، خاص طور پہ اس ایشو پہ، پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ نہیں ہو سکے گی۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم بات چیت کے تھرو، اپنا کمیٹیز کے تھرو اس قسم کے ایشوز کو بھی ضرور ایڈریس کریں گے۔ اس لیے ہم سب پہ یہ تو ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا کردار ادا کریں پاکستان کی معیشت کی ترقی میں۔ ایک اور شعبہ ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ہمارا معاشی فائدہ ہو سکتا ہے، پاکستان کے عوام کو، خاص طور پہ ہمارے نوجوان کو معاشی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ماڈرن دور میں پاکستان کی معیشت کو وائبل رہنا، دنیا میں پاکستان کی معیشت کو وائبل رہنا، اس شعبے پہ بہت ریلائی کرتے ہیں، اور وہ ہمارا آئی ٹی کا سیکٹر ہے۔ ہمارا آئی ٹی کا سیکٹر نے اب یہ ثابت کر دیا ہے کہ سب سے زیادہ پوٹینشل مستقبل میں تو ان کے پاس ہے، اور پاکستان کے نوجوان نے بار بار یہ ثابت کیا ہے کہ آئی ٹی کے سیکٹر میں، ٹیکنالوجی کے سیکٹر میں ہمارے نوجوان دنیا کے نوجوانوں سے آگے ہیں۔ دنیا کے جہاں بھی آپ دیکھیں، ہر شعبے میں، اس شعبے کے نیچے جو بھی اس دائرے میں آتے ہیں، پاکستان میں جو پوٹینشل ہے یہ پوری دنیا مانتی ہے۔ میں نے خود جو انٹرنیشنل ایسے کمپنیز ہے، چاہے وہ میٹا ہو، چاہے وہ ٹک ٹاک ہو، پتہ نہیں کیا کیا، ان سے جب میں آپ کا وزیر خارجہ تھا اور بات چیت کرتا تھا، وہ سب مانتے تھے کہ سب سے زیادہ پوٹینشل اب آگے پاکستان میں ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے پاکستان کی آئی ٹی سیکٹر سے ہم پاکستان کو $60 بلین کی ایکسپورٹس پہنچانے کا پلان، میرے پلان نہیں تھا، یہ وفاقی حکومت کی اپنا پلان تھا کہ $60 بلین کی ایکسپورٹس کی ٹارگٹ ہم میٹ کریں گے آئی ٹی سیکٹر کے تھرو۔ میرا پلان نہیں، حکومت کا پلان۔ حکومت کا پلان تھا کہ $1 ٹریلین اکانومی بنانا ہے پاکستان کو، اور اس $1 ٹریلین اکانومی پاکستان کو بنانے کے لیے جو ایک اہم شعبہ تھا جس پر حکومت کی بھرپور سپورٹ ہونا تھا، وہ آئی ٹی سیکٹر۔ اب میں آپ کو بھی آج ماڈرن ٹیکنالوجی کے تھرو میں آپ سے مخاطب ہوں
اسی ٹیکنالوجی کے تھرو میں اس وقت پاکستان سے کا 150 علاقوں سے مخاطب ہوں. یہ نہ صرف پاکستان کا مستقبل ہے، یہ دنیا کا مستقبل ہے. اور حکومت نے اس شعبے میں بھی جہاں ہم نے پاکستان کی معیشت کو فائدہ پہنچانا تھا، پاکستان کے ایکسپورٹس میں اضافہ کرنا تھا، پاکستان میں غربت میں کمی لے کر آنا تھا، پاکستان میں بے روزگاری میں کمی لے کر آنا تھا، اسی ایک شعبے کو سپورٹ کر کے یہاں بھی حکومت کی جو فائر وال اور وی پی این کا پالیسی ہے، جس کی وجہ سے اس وقت پاکستان کے عوام یہ ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اور آگے جا کے امکان یہ ہے کہ مزید مشکلات کا سامنا کریں گے. ہم اعتراض کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی مطالبہ کرتی ہے حکومت وقت سے کہ اس پالیسی پہ نظر ثانی کرے. یہ پاکستان کی عوام کا اور خاص طور پہ پاکستان کے نوجوانوں کا مطالبہ ہے کہ آپ اس پالیسی پہ نظر ثانی کریں. ہم بالکل یہ ممکن ہے، ہم پاکستان کے عوام کو ڈیجیٹل سپیس میں سیکیورٹی بھی دلوا سکتے ہیں اور معاشی ترقی کے لیے گنجائش چھوڑ سکتے ہیں. مگر جس طریقے کار سے حکومت آگے بڑھ رہی ہے، اس سے ہمارا خوف ہے، ہمارا ڈر ہے کہ پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کے عوام کو اس کا نقصان ہوگا. اور پاکستان پیپلز پارٹی ضرور یہ بھی حکومت کو اپنی کمیٹی کے تھرو اس ٹاپک کو بھی اٹھائیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان جبکہ مشکل اور نازک دور سے گزر رہا ہے، اور میں نے آپ کے سامنے اب کتنے مسائل گنوائے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی ہر جنریشن نے اپنی دور کی سیاست کے لحاظ سے ایک ایسا مثبت کردار ادا کر کے اپنے عوام کے لیے کامیابیاں حاصل کی. اور اس مشکل وقت میں، اس دور میں جہاں سیاست کے لیے جو سپیس ہے وہ تنگ ہے، وہ کم ہے، وہ سب کے سامنے ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ان حالات میں بھی ایک ایسا کامیابی حاصل کیا ہے، ایک ایسا تاریخی کامیابی حاصل کیا ہے جو انشاءاللہ تعالی ویسے ہی یاد ہوگا جیسا قائد عوام کے دور میں ہم نے سرزمین بے آئین کو آئین دیا، جیسے ہم نے صدر زرداری کے دور میں 18ویں ترمیم کے تھرو اس آئین کو بحال کیا، ویسے ہی میں نے آپ نے مل کے جدوجہد کر کے جو 26ویں آئین پاس کروایا اور چارٹر آف ڈیموکریسی کی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی وعدہ پورا کر کے دکھایا. انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جہاں پاکستان کے عوام یہ خود کہیں گے کہ اس آئین کی وجہ سے پاکستان کا ایک ایسا شعبہ جس سے پاکستان پیپلز پارٹی کی شکایتیں تو تب سے ہیں جب سے ہمارا قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تخت دار پہ لٹکایا گیا. اس دن سے لے کے آج تک ہم جد و جہد کرتے آ رہے تھے کہ اس ملک میں جوڈیشل ریفارمز ہو، اس ملک کے عوام کو اگر ہمیں نہیں انصاف تو اس ملک کے عوام کو ہم نے انصاف دلوانا تھا. اور یہ پہلا ہمارا یوم تاسیس ہے جو ہم منا رہے ہیں اس تاریخی فیصلہ کے بعد کہ تقریباً 50 سال بعد اسی عدالت نے بالآخر خود مانا اپنے فیصلہ کے تھرو. جسٹس فائز عیسیٰ کی اپنا فیصلہ، اور ابھی 1-2 دن پہلے جسٹس منصور علی شاہ نے بھی اس کا ایڈیشنل نوٹ شیئر کی. سب نے خود اب مان رہے ہیں کہ قائد عوام بے قصور تھا، وہ ٹرائل غلط تھا. مگر ہمیں اور پاکستان کے عوام کو 50 سال انتظار کرنا پڑا اتنا ہی فیصلہ سننے میں. تو ہم نے پھر یہ طے کیا کہ اگر ہمیں 50 سال انتظار کرنا پڑا، آگے جا کے کسی پاکستانی کو انصاف کے لیے 50 سال کو انتظار نہ کرنا پڑے. اور ہم نے اتفاق رائے سے مولانا فضل الرحمان سے انگیج کر کے، سیاسی اپوزیشن سے انگیج کر کے ایک ایسا آئینی ترمیم لے کر آئے جو کہ اگر صحیح طریقے پہ سے چاروں صوبوں پہ عمل درآمد ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام کو یہ محسوس ہوگا کہ ان کو جلدی اور فوری انصاف مل رہا ہے.
انشاءاللہ تعالیٰ جب سارے جو ججز کے تعداد میں اضافہ ہوگا تو اتنا ہی زیادہ ججز اتنا ہی زیادہ کیسز سنیں گے اور اتنا ہی زیادہ کیسز کا فیصلہ دے کے پاکستان کے عوام کو انصاف دلوائیں گے۔ ہم نے تو ساتھ ساتھ یہ بھی کر دیا جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا وعدہ تھا کہ پارلیمان عوام کے نمائندے اپوزیشن اور حکومت مل کے جوڈیشری کے ساتھ مل کے فیصلہ کریں گے کہ کون جج بنے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس قدم سے ہمارا جوڈیشری میں ایک ایسا شفٹ لے کر آئے ہیں، جبکہ پہلے جوڈیشری ایسے تھا کہ it was a judiciary of the people, of the judges, for the judges and by the judges۔ آپ کی اس ترمیم کی وجہ سے اب انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے this judiciary will be of the people, for the people and by the people۔ اور یہی طریقہ ہے کہ ہم غیر آئینی غیر جمہوری جو چاہے وہ ہمارا قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہو، چاہے وہ افتخار چودھری جیسے عدالت ہو، چاہے وہ ڈیم بنانے والا عدالت ہو، یہی طریقہ تھا کہ ہم وہ پورا جو چیپٹر ہے پاکستان کی عدالت کی تاریخ میں وہ ختم کرے، ایک نیا آغاز کرے جس میں آئین کو اہمیت دیا جائے، جس میں عوام کو انصاف دلوانے کو اہمیت دیا جائے۔ اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام کارکنوں کے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس کوز کے لیے قائد عوام سے لے کے اس حکومت تک جدوجہد کیا۔ یہ قائد اعظم نے پہلے دفعہ ذکر کیا تھا آئینی کورٹ کی وجہ سے، پھر 2006 میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وعدہ کیا، اس ملک کے عوام سے وعدہ کیا کہ میں یہ کر کے یہ جوڈیشل ریفارمز، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی وعدہ تھی۔ آپ نے نہ صرف وہ آئینی بینچ بنایا، آپ نے نہ صرف ججز کی اپوائنٹمنٹس میں تبدیلی لے کر آئے، ججز کے تعداد میں تبدیلی لے کر آئے، آپ نے پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں سارے صوبے کو برابر کی نمائندگی دی اسی وفاقی عدالت میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخی کامیابی ہے، یہ سیاسی کامیابی ہے، اور جیسے ہم نے اتفاق رائے سے یہ کامیابی حاصل کی، اگر اتفاق رائے سے اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے تو اس کا فائدہ پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان کی عدالت کو اور پاکستان کی نظام کو ہوگا۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام کارکن، تمام ڈسٹرکٹ تنظیموں کا، تمام صوبائی عہدیداروں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج پاکستان پیپلز پارٹی کی یوم تاسیس کو ملک بھر میں 150 علاقوں میں، 4 صوبوں میں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں نہ صرف کامیاب کروایا مگر پوری دنیا کو دکھا دیا ہے کہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک میں کے کونے کونے میں موجود ہے۔ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی جمہوری سیاست، مثبت سیاست پہ یقین رکھتی ہے، اور آج بھی انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی وہ کردار ادا کرے گی جس سے پاکستان کے عوام کے مسائل کا حل نکلے، جس سے ہم پاکستان کے عوام کو کہہ سکے کہ مہنگائی میں کمی آ رہی ہے، بے روزگاری میں کمی آئے گی، غربت میں کمی آئے گی، انشاءاللہ تعالی دہشت گردی کا مقابلہ کر سکے، سیاسی اسٹیبلٹی لے کر آ سکے۔ اینڈ یہ نہ صرف پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے، یہ تمام سیاسی جماعتوں کا ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستان کے امیدوں کے مطابق اپنا کردار ادا کریں، اور اگر ہم ان کے امیدوں کے مطابق پرفارم کر سکیں گے تو امید ہے کہ آگے جا کے الیکشنز میں آپ ہمیں وہ سپورٹ دیں گے۔ اس سپورٹ کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی آج جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے صرف آئینی ذمہ داریاں ہیں، کل آپ کی محنت، آپ کی جدوجہد کی وجہ سے، آپ کی ساتھ کی وجہ سے انہی علاقوں میں آپ کا حکومت ہوگی، تاکہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے پاکستان کے عوام کے مسائل حل کر سکے، پاکستان کے عوام کے زندگیوں میں آسانی لے کر آ سکے۔ جیے بھٹو، جیے عوام، پاکستان زندہ باد۔ انشاءاللہ تعالی ہم 27 دسمبر کو غری خدا بخش میں آپ سب سے ملیں گے۔